أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے جو بادشاہ حقیقی پاک ذات زبردست حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورت جمعہ اور سورت منافقون پڑھا کرتے تھے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم۔ ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ خدا کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم۔ قرآن حکیم آفاقی کتاب ہدایت ہے، اور ہر جگہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ نہ کرتی ہو۔ تمام مخلوق خواہ آسمان کی ہو خواہ زمین کی، اس کی تعریفوں اور پاکیزگیوں کے بیان میں مصروف و مشغول ہے۔ وہ آسمان و زمین کا بادشاہ اور ان دونوں میں اپنا پورا تصرف اور اٹل حکم جاری کرنے والا ہے۔ وہ تمام نقصانات سے پاک اور بے عیب ہے، تمام صفات کمالیہ کے ساتھ موصوف ہے۔ وہ عزیز و حکیم ہے۔ اس کی تفسیر کئی بار گزر چکی ہے۔ امیون سیم راد عرب ہے، جیسے اور جگہ فرمانے باری ہے، یعنی تو اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دے کہ کیا تم نے اسلام قبول کیا اور وہ مسلمان ہو جائیں تو وہ راہ راست پر ہیں، اور اگر منہ پھیر لیں تو تجھ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، اور بندوں کی پوری دیکھ بھال کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ یہاں عرب کا ذکر کرنا اس لیے نہیں کہ غیر عرب کی نفی ہو، بلکہ صرف اس لیے کہ ان پر احسان و اکرام بہ-نسبت دوسروں کے بہت زیادہ ہے، جیسے اور جگہ ہے، یعنی یہ تیرے لیے بھی نصیحت ہے اور تیری قوم کے لیے بھی۔ یہاں بھی قوم کی خصوصیت نہیں، کیونکہ قرآن کریم سب جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اسی طرح اور جگہ فرمان ہے اپنے قرابت دار اور کنبہ والوں کو ڈرا دے۔ یہاں بھی یہ مطلب ہرگز نہیں
کہ آپ کی تنبیہ صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی مخصوص ہے بلکہ عام ہے۔ ارشاد باری ہے، لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور جگہ فرمان ہے یعنی اس کے ساتھ میں تمہیں خبردار کر دوں اور ہر اس شخص کو جسے یہ پہنچے۔ اسی طرح قرآن کی بات فرمایا، تمام گروہ میں سے جو بھی اس کا انکار کرے وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن سے صاف ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت روئے زمین کی طرف تھی۔ کل مخلوق کے آپ پیغمبر تھے، ہر سرخ و سیاہ کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ سورۃ انعام کی تفسیر میں اس کا پورا بیان ہم کر چکے ہیں، اور بہت سی آیات و احادیث وہاں وارد کی ہیں۔ فالحمدللہ، یہاں یہ فرمانا کہ ان پڑھوں یعنی عربوں میں اپنا رسول بھیجا اس لیے ہے کہ حضرت خلیل اللہ کی دعا کی قبولیت معلوم ہو جائے۔ آپ نے اہل مکہ کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالی ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجے جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، انہیں پاکیزگی سکھائے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ پس اللہ تعالی نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی، اور جبکہ مخلوق کو نبی اللہ کی سخت حاجت تھی سوائے چند اہل کتاب کے جو حضرت عیسیٰ کے سچے دین پر قائم تھے اور افراط تفریط سے الگ تھی، باقی تمام دنیا دین حق کو بھلا بیٹھی تھی اور اللہ کی نامرضی کے کاموں میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالی نے آپ کو مبعوث فرمایا، آپ نے ان ان پڑھ کو اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھ سنائیں، انہیں پاکیزگی سکھائی اور کتاب و حکمت کا معلم بنا دیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ سنیے، عرب حضرت ابراہیم کے دین کے دعوے دار تھے، لیکن حالت یہ تھی کہ اصل دین کو خرد برد کر چکے تھے، اس میں اس قدر تبدل تغیر کر دیا تھا کہ توحید شرک سے اور یقین شک سے بدل چکا تھا، ساتھ ہی بہت سی اپنی ایجاد کردہ بدعتیں دین اللہ میں شامل کر دی تھیں۔ اسی طرح اہل کتاب نے بھی اپنی کتابوں کو بدل دیا تھا، ان میں تحریف کر لی تھی اور متغیر کر دیا تھا، ساتھ ہی معنی میں بھی الٹ پھیر کر لیا تھا۔ پس اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم الشان شریعت اور کامل مکمل دین دے کر دنیا والوں کی طرف بھیجا کہ اس فساد کی آپ اصلاح کریں، اہل دنیا کو اصل احکام الہی پہنچائیں، اللہ کی مرضی اور نامرضی کے احکام لوگوں کو معلوم کرا دیں، جنت سے قریب کرنے والے، عذاب سے نجات دلوانے والے تمام اعمال بتائیں، ساری مخلوق کے ہادی بنے، اصول و فروق سب سکھائیں،
کوئی چھوٹی بڑی بات باقی نہ چھوڑیں، تمام تر شکوک و شبہات سب کے دور کر دیں اور اس دین پر لوگوں کو ڈال دیں جن میں ہر بھلائی موجود ہو۔ اس بلند و بالا خدمت کے لیے آپ میں وہ برتریاں اور بزرگیاں جمع کر دیں جو نہ آپ سے پہلے کسی میں تھیں نہ آپ کے بعد کسی میں ہو سکیں۔ اللہ تعالی آپ پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام نازل فرماتا رہے، آمین۔ دوسری آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ سے صحیح بخاری شریف میں مروی ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پر سورت جمعہ نازل ہوئی۔ جب آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو لوگوں نے پوچھا کہ آخرین منہم سے کیا مراد ہے؟ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، تب آپ نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر رکھا اور فرمایا، اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس ہوتا تو بھی ان لوگوں میں سے ایک یا کئی ایک پا لیتے۔ اس روایت سے معلوم ہوا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری تمام دنیا والوں کی طرف ہے، صرف عرب کے لیے مخصوص نہیں، کیونکہ آپ نے اس آیت کی تفسیر میں فارس والوں کو فرمایا۔ اسی عام بعثت کی بنا پر آپ نے فارس و روم کے بادشاہوں کے نام اسلام قبول کرنے کے فرامین بھیجے۔ حضرت مجاہد وغیرہ بھی فرماتے ہیں اس سے مراد عجمی لوگ ہیں، یعنی عرب کے سوا کے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی وحی کی تصدیق کریں۔ ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے کہ اب سے 3 پشتوں کے بعد آنے والے میرے امتی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی، وہ اللہ عزت و حکمت والا ہے، اپنی شریعت اور اپنی تقدیر میں غالب با حکمت ہے۔ پھر فرمان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی زبردست عظیم الشان نبوت کے ساتھ سرفراز فرمانا اور اس امت کو اس فضل عظیم سے بہرہور کرنا، یہ خاص اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اپنا فضل جسے چاہے دے، وہ بہت بڑا فضل و کرم والا ہے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ لوگوں کے سر پر تورات لدوائی گئی، پھر انہوں نے اس کے بارے تعمیل کو نہ اٹھایا، ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ جو لوگ خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. کیونکہ اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی خدا کے دوست ہو اور لوگ نہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. کہ ان اعمال کے سبب جو کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. کیونکہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب بتائے گا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کتابوں کا بوجھ لادا گدھا اور بے عمل عالم. ان آیتوں میں یہودیوں کی مذمت بیان ہو رہی ہے کہ انہیں تورات دی، کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے تو اسے یہ تو معلوم ہے کہ اس پر کوئی بوجھ ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس میں کیا ہے. اسی طرح یہود ہیں کہ ظاہری الفاظ تو خوب رٹے ہوئے ہیں، لیکن نہ تو یہ معلوم ہے کہ مطلب کیا ہے، نہ اس پر ان کا عمل ہے، بلکہ اور تبدیل و تحریف کرتے رہتے ہیں. پس دراصل یہ اس بے سمجھ جانور سے بھی بدترین، کیونکہ اسے تو قدرت نے سمجھ ہی نہیں دی، لیکن یہ سمجھ رکھتے ہوئے پھر بھی اس کا استعمال نہیں کرتے. اسی لیے دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے یہ لوگ مثل چوپایوں کے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے یہ غافل لوگ ہیں. یہاں فرمایا اللہ کیا آیتوں کے جھٹلانے والوں کی بری مثال ہے. ایسے ظالم اللہ کی رہنمائی سے محروم رہتے ہیں. مسند احمد میں ہے جو شخص جمعہ کے دن امام کے خطبہ کی حالت میں بات کرے وہ مثل گدھے کے ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو، اور جو اسے کہے کہ چپ رہ اس کا بھی جمعہ جاتا رہا. پھر فرماتا ہے اے یہود، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم حق پر ہو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب ناحق پر ہیں، تو آؤ اور دعا مانگو کہ ہم دونوں میں سے جو حق پر نہ ہو اللہ اسے موت دے. پھر فرماتا ہے کہ انہوں نے جو اعمال آگے بھیج رکھے ہیں وہ ان کے سامنے ہیں، مثلاً کفر، فجور، ظلم، نافرمانی وغیرہ. اس وجہ سے ہماری پیشن گوئی ہے کہ وہ اس پر آمادگی نہیں کریں گے. ان ظالموں کو اللہ بخوبی جانتا ہے. سورۃ بقرہ کی آیت
قل ان کانت کی تفسیر میں یہودیوں کے اس مباہلے کا پورا ذکر ہم کر چکے ہیں، اور وہیں یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ اپنے اوپر اگر خود گمراہ ہوں تو ان پر تو یا اپنے مقابل پر اگر وہ گمراہ ہوں موت کی بد دعا کریں، جیسے کہ نصرانیوں کے مباہلہ کا ذکر سورت آل عمران میں گزر چکا ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر آیت فمن حاجہ مشرکین سے بھی مباہلہ کا اعلان کیا گیا۔ ملاحظہ ہو تفسیر سورت مریم آیت قل من کانا فی الضلالات فلیمدد لہ الرحمن مدا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دے کہ جو گمراہی میں ہو رحمان اسے اور بڑھا دے۔ مسند احمد میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ابو جہل لعنت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کے پاس دیکھوں گا تو اس کی گردن ناپوں گا۔ جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر یہ ایسا کرتا تو سب کے دیکھتے فرشتے اسے پکڑ لیتے، اور اگر یہود میرے مقابلہ پر آ کر موت طلب کرتے تو یقیناً وہ مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے، اور اگر مباہلہ کے لیے لوگ نکلتے تو وہ لوٹ کر اپنے اہل و مال کو ہرگز نہ پاتے۔ یہ حدیث بخاری، ترمذی اور نسائی میں بھی موجود ہے۔ پھر فرماتا ہے موت سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، جیسے سورت نساء میں ہے، یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو وہاں تمہیں موت پا ہی لے گی، کو مضبوط محلوں میں ہو۔ معجم طبرانی کی ایک مرفوع حدیث میں ہے موت سے بھاگنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک لومڑی ہو جس پر زمین کا کچھ قرض ہو، وہ اس خوف سے کہ کہیں یہ مجھ سے مانگ نہ بیٹھے بھاگے، بھاگتے بھاگتے جب تھک جائے تب اپنے بھٹ میں گھس جائے جہاں گھسی، اور زمین نے پھر اس سے تقاضا کیا کہ لومڑی میرا قرض ادا کر دو، پھر وہاں سے دم دبائے ہوئے تیزی سے بھاگی، آخر یوں ہی بھاگتے بھاگتے ہلاک ہو گئی۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو اور خدا کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔
یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جمعہ کا دن کیا ہے، اس کی اہمیت کیوں ہے؟ جمعہ کا لفظ جماع سے مشتق ہے۔ وجہ اشتقاق یہ ہے کہ اس دن مسلمان بڑی بڑی مساجد میں اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور یہ بھی وجہ ہے کہ اسی دن تمام مخلوق کامل ہوئی۔ 6 دن میں ساری کائنات بنائی گئی ہے، چھٹا دن جمعہ کا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں بسائے گئے، اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے۔ اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ اس دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اس وقت مسلمان بندہ اللہ تعالی سے جو طلب کرے اللہ تعالی اسے عنایت فرماتا ہے، جیسے کہ صحیح احادیث میں آیا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان سے پوچھا، جانتے ہو جمعہ کا دن کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا، اسی دن تیرے ماں باپ یعنی آدم و حوا کو اللہ تعالی نے جمع کیا، یا یوں فرمایا کہ تمہارے باپ کو جمع کیا۔ اسی طرح ایک موقوف حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فاللہ اعلم، پہلے اسے یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ پہلی امتوں کو بھی ہر 7 دن میں ایک دن دیا گیا تھا، لیکن جمعہ کی ہدایت انہیں نہ ہوئی۔ یہودیوں نے ہفتہ پسند کیا، جس میں مخلوق کی پیدائش شروع بھی نہ ہوئی تھی۔ نصارہ نے تو اتوار اختیار کیا، جس میں مخلوق کی پیدائش کی ابتدا ہوئی ہے، اور اس امت کے لیے اللہ تعالی نے جمعہ کو سند فرمایا۔ جس دن اللہ تعالی نے جمعہ کو پسند فرمایا، جس دن اللہ تعالی نے مخلوق کو پورا کیا، جیسے صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب کے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، سوائے اس کے کہ انہیں ہم سے پہلے کتاب اللہ دی گئی۔ پھر ان کے اس دن میں انہوں نے اختلاف کیا، اللہ تعالی نے ہمیں راہ راست دکھائی، بس لوگ اس میں بھی ہمارے پیچھے ہیں۔ یہودی کل اور نصرانی پرسوں، مسلم میں اتنا اور بھی ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے پہلے فیصلہ ہمارے بارے میں کیا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالی مومنوں کو جمعہ کے دن اپنی عبادت کے لیے جمع ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ سعی سے مراد یہاں دوڑنا نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ذکر اللہ یعنی
نماز کے لیے قصد کرو، چل پڑو، کوشش کرو، کام کاج چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہو جاؤ، جیسے اس آیت میں سعی کوشش کے معنی میں ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَاهَا، یعنی جو شخص آخرت کا ارادہ کرے پھر اس کے لیے کوشش بھی کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی قراءت میں بجائے فَسَعَوْا کے فَمْدَوْا ہے۔ یہ یاد رہے کہ نماز کے لیے دوڑ کر جانا منع ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے جب اقامت سنو تو نماز کے لیے سکینت اور وقار کے ساتھ چلو، دوڑو نہیں، جو پاؤ پڑھ لو، جو فوت ہو ادا کر لو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نماز میں تھے کہ لوگوں کے پاؤں کی آہٹ زور زور سے سنی، فارغ ہو کر فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت ہم جلدی جلدی نماز میں شامل ہوئے۔ فرمایا ایسا نہ کرو، نماز کو اطمینان کے ساتھ چل کر آؤ، جو پاؤ پڑھ لو، جو چھوٹ جائے پوری کر لو۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہاں یہ حکم نہیں کہ دوڑ کر نماز کے لیے آؤ، یہ تو منع ہے، بلکہ مراد دل اور نیت اور خشوع و خضوع ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اپنے دل اور اپنے عمل سے کوشش کرو، جیسے اور جگہ ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، حضرت ذبیح اللہ جب خلیل اللہ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، جمعہ کے لیے آنے والے کو غسل بھی کرنا چاہیے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز کے لیے جانے کا ارادہ کرے وہ غسل کر لیا کرے، اور حدیث میں ہے جمعہ کے دن کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے، اور روایت میں ہے کہ ہر بالغ پر 7ویں دن سر اور جسم کا دھونا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ وہ دن جمعہ کا دن ہے۔ سنن اربعہ میں ہے جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرے اور سویرے سے ہی مسجد کی طرف چل دے، پیدل جائے، سوار نہ ہو اور امام کے قریب ہو کر بیٹھے، خطبے کو کان لگا کر سنے، لغو کام نہ کرے تو اسے ہر ایک قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں اور سال بھر کے قیام کا ثواب ہے۔ بخاری مسلم میں ہے جو شخص جمعہ کے دن جنابت کے غسل کی طرح غسل کرے، اول ساعت میں جائے، اس نے گویا ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا، دوسری ساعت میں جانے والا مثل گائے کی قربانی کرنے والے کے ہے، تیسری ساعت میں جانے والا مرغ راہ اللہ میں تصدق کرنے والے کی طرح ہے، پانچویں ساعت میں جانے والا انڈا راہ اللہ دینے والے جیسا ہے۔ پھر جب امام آئے فرشتے خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ مستحب ہے
کہ جمعہ کے دن اپنی طاقت کے مطابق اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، مسواک کرے اور صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے آئے۔ ایک حدیث میں غسل کے بیان کے ساتھ ہی مسواک کرنا اور خوشبو ملنا بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنے گھر والوں کو خوشبو ملے اگر ہو اور اچھا لباس پہنے، پھر مسجد میں آئے اور کچھ نوافل پڑھے اگر جی چاہے اور کسی کو ایذا نہ دے، یعنی گردنیں پھلانگ کر نہ آئے، نہ کسی بیٹھے ہوئے کو ہٹائے، پھر جب امام آ جائے اور خطبہ شروع ہو خاموشی سے سنے تو اس کے گناہ جو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے ہوں سب کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ابو داود اور ابن ماجہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منبر پر بیان فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کسی پر کیا حرج ہے اگر وہ اپنے روز مرہ کے محنتی لباس کے علاوہ 2 کپڑے خرید کر جمعہ کے لیے مخصوص رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان اس وقت فرمایا جب لوگوں پر وہی معمولی چادریں دیکھیں تو فرمایا کہ اگر طاقت ہو تو ایسا کیوں نہ کر لو جس اذان کا یہاں اس آیت میں ذکر ہے۔ اس سے مراد وہ اذان ہے جو امام کے منبر پر بیٹھ جانے کے بعد ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں یہی اذان تھی۔ جب آپ گھر سے تشریف لاتے، منبر پر جاتے اور آپ کے بیٹھ جانے کے بعد آپ کے سامنے یہ اذان ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کی اذان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ تھی۔ اسے امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر زیادہ کیا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جمعہ کی اذان صرف اسی وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر خطبہ کہنے کے لیے بیٹھ جاتا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو آپ نے دوسری اذان ایک الگ مکان پر کہلوائی، زیادہ کی۔ اس مکان کا نام زورا تھا۔ مسجد سے قریب سب سے بلند یہی مکان تھا۔ حضرت مکحول سے ابن ابی حاتم میں روایت ہے کہ اذان صرف ایک ہی تھی۔ جب امام آتا تھا اس کے بعد صرف تکبیر ہوتی تھی۔ جب نماز کھڑی ہونے لگے اسی اذان کے وقت خرید و فروخت حرام ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پہلے کی اذان کا حکم صرف اس لیے دیا تھا
کہ لوگ جمع ہو جائیں۔ جمعہ میں آنے کا حکم آزاد مردوں کو ہے، عورتوں، غلاموں اور بچوں کو نہیں۔ مسافر، مریض اور تیماردار اور ایسے ہی اور عذر والے بھی معذور گنے گئے ہیں، جیسے کہ کتب فروغ میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ پھر فرماتا ہے بیع کو چھوڑ دو، یعنی ذکر اللہ کے لیے چل پڑو، تجارت کو ترک کر دو جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے۔ علماء کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اتفاق ہے کہ اذان کے بعد خرید و فروخت حرام ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ دینے والا اگر دے تو وہ بھی صحیح ہے یا نہیں۔ ظاہر آیت سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی صحیح نہ ٹھہرے گا، واللہ اعلم۔ پھر فرماتا ہے بیع کو چھوڑ کر ذکر اللہ اور نماز کی طرف آنا ہی تمہارے حق میں دین دنیا کی بہتری کا باعث ہے، اگر تم میں علم ہو۔ ہاں، جب نماز سے فراغت ہو جائے تو اس مجمع سے چلے جانا اور اللہ کے فضل کی تلاش میں لگ جانا تمہارے لیے حلال ہے۔ عراق بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر لوٹ کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور یہ دعا پڑھتے، یعنی اے اللہ، میں نے تیری آواز پر حاضری دی اور تیری فرض کردہ نماز ادا کی، پھر تیرے حکم کے مطابق اس مجمع سے اٹھ آیا، اب تو مجھے اپنا فضل نصیب فرما، تو سب سے بہتر روزی رساں ہے۔ ابن ابی حاتم۔ اس آیت کو پیش نظر رکھ کر بعض سلف صالحین نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرے اسے اللہ تعالی 70 حصے زیادہ برکت دے گا۔ پھر فرماتا ہے کہ خرید و فروخت کی حالت میں بھی ذکر اللہ کیا کرو، دنیا کے نفع میں اس قدر مشغول نہ ہو جاؤ کہ اخروی نفع بھول جاؤ۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص کسی بازار میں جائے اور وہاں پڑھے اللہ تعالی اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھتا ہے اور 1,00,000 برائیاں معاف فرماتا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں بندہ کثیر الذکر اسی وقت کہلاتا ہے جب کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کی یاد کرتا رہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑے کا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ جو چیز خدا کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ
ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ تجارت، عبادت اور صلاۃ جمعہ۔ مدینہ میں جمعہ والے دن تجارتی مال کے آ جانے کی وجہ سے جو حضرات خطبہ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے انہیں اللہ تعالی عتاب کر رہا ہے کہ یہ لوگ جب کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھ لیتے ہیں تو اس کی طرف چل کھڑے ہوتے ہیں اور تجھے خطبہ میں ہی کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت مقاتل بن حیان فرماتے ہیں یہ مال تجارت دحیہ بن خلیفہ کا تھا۔ جمعہ والے دن آیا اور شہر میں خبر کے لیے تب بجنے لگا۔ حضرت دحیہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ طبل کی آواز سن کر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، صرف چند آدمی رہ گئے۔ مسند احمد میں ہے صرف 12 آدمی رہ گئے، باقی لوگ اس تجارتی قافلہ کی طرف چل دیے جس پر یہ آیت اتری۔ مسند ابو یعلا میں اتنا اور بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بھی باقی نہ رہتے اور سب کی طرف چل دیے جس پر یہ آیت اتری۔ مسند ابو یعلا میں اتنا اور بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بھی باقی نہ رہتے اور سب اٹھ کر چلے جاتے تو تم سب پر یہ وادی آگ بن کر بھڑک اٹھتی۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نہیں گئے تھے ان میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن 2 خطبے پڑھتے تھے، درمیان میں بیٹھ جاتے تھے، قرآن شریف پڑھتے تھے اور لوگوں کو تذکیرہ نصیحت فرماتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی معلوم رہنی چاہیے کہ یہ واقعہ بقول بعض کے اس وقت کا ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ مراسیل ابو داود میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھا کرتے تھے جیسے عیدین میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ خطبہ سنا رہے تھے کہ ایک شخص نے آن کر کہا دحیہ بن خلیفہ مال تجارت لے کر آ گیا ہے۔ یہ سن کر سوائے چند لوگوں کے اور سب کھڑے ہو گئے۔ پھر فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خبر سنا دو کہ دار آخرت کا ثواب عند اللہ ہے، وہ کھیل تماشوں سے خرید و فروخت سے بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کر طلب رزق اوقات اجازت میں جو کرے اللہ اسے بہترین طریق پر روزیاں دے گا۔ الحمدللہ۔ سورۃ جمعہ کی تفسیر پوری ہوئی۔